السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی خبر۔ ناظرین، پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے، لیکن پاکستان میں جو کھیل سب سے زیادہ کھیلا جاتا ہے وہ کرکٹ ہے۔ لوگ اس کھیل کو پسند کرتے ہیں اور اس کھیل میں سب سے زیادہ پیسے بھی کھلاڑی کماتے ہیں۔ پاکستان میں اگر کسی بھی سپورٹس میں سب سے زیادہ معاوضہ اگر کسی کھلاڑی کو ملتا ہے تو وہ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی کو ملتا ہے۔ ناظرین، کچھ دنوں پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلیم ملک نے میچ فکسنگ پر قوم سے معافی مانگتے ہوئے آئی سی سی اور پی سی بی کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے تمام راز پی سی بی اور آئی سی سی کو بتانے کے لیے تیار ہیں، جس کے بعد پاکستان کے جو مختلف سابق پلیئرز ہیں ان کی جانب سے بیانات سامنے آئے۔ سب سے پہلے جو بیان آیا تھا وہ طاور رحمان جو پاکستان کے سابق کرکٹر ہیں ان کا آیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وسیم اکرم کی وجہ سے ان کا کریئر خراب ہوا، جس کے بعد عامر سہیل جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کیپٹن ہیں ان کی جانب سے بھی بیان ایک سامنے آیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وسیم اکرم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پاکستان 92 کے بعد کوئی بھی ورلڈ کپ جیت نہ سکے۔ پی سی بی کے جو سابق چیئرمین ہیں خالد محمود صاحب، ان کا بھی یہ ایک بیان سامنے آیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے جو 99 کے ورلڈ کپ میں میچز کھیلے تھے وہ کچھ میچز ان میں مشکوک تھے۔ وہ میچ جو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلا گیا تھا وہ مشکوک تھا۔ بھارت اور آسٹریلیا کے خلاف جو میچ کھیلا گیا تھا 99 میں اس کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ میچ مشکوک تھا، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان نے 99 کا جو ورلڈ کپ ہے وہ فیئر ہو کر نہیں کھیلا تھا۔ ناظرین، میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ پاکستان 99 کے ورلڈ کپ میں فائنل میں پہنچ گیا تھا اور فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں پاکستان کو بری طرح شکست ہوئی تھی، جبکہ پاکستان اس ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے ہاتھوں ہار گیا تھا اور بنگلہ دیش اس وقت بہت ہی کمزور ٹیم تھی، جس کے بعد کافی سوالات اس وقت بھی اٹھے تھے کہ کیا یہ میچ جو بنگلہ دیش جیت گیا اور پاکستان ہار گیا یہ کسی میچ فکسنگ کا نتیجہ ہے، جبکہ سابق کرکٹر عاقب جوید کا بھی کہنا تھا کہ ان کا کیریئر بھی اس وجہ سے جلدی ختم ہو گیا کہ میں نے ہمیشہ میچ فکسنگ کے خلاف بات کی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے دھمکیاں ملتی تھی کہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میچ فکسنگ کی وجہ سے مجھے یہ بھی دھمکی ملتی تھی کہ تم اپنے کیریئر میں ایک سطح سے آگے نہیں جاؤ گے۔ اس وجہ سے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آج تک کبھی بھی ہیڈ کوچ نہیں بن سکا۔ ناظرین، جو کرکٹ میں میچ فکسنگ کا جو سلسلہ ہے وہ نیا نہیں ہے۔ اس کا آغاز یا جس کا جو سب سے پہلا کیس آیا تھا سامنے وہ 1800 کے سٹارٹ میں آیا تھا۔ 1817 کے اندر انگلینڈ کے ایک پلیئر ہیں ولیم لیمبرٹ، انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے کسی بھی فرسٹ کلاس میچ کی دونوں اننگز میں پہلی دفعہ لارڈز کے گراؤنڈ میں سینچریاں سکور کی تھیں۔ اسی سال میں 1817 میں انہوں نے یہ سینچریاں سکور کی تھیں اور اسی سال میں ہی ان پر میچ فکسنگ کا الزام لگا جو ثابت ہوا اور اس کے بعد ان پر کرکٹ کھیلنے کی پابندی لگ گئی تھی۔ پاکستان میں یہ الزام جو سب سے پہلے سامنے آیا تھا وہ 1998 میں طاور رحمان نے یہ الزام لگایا تھا وسیم اکرم کے اوپر کہ وسیم اکرم نے انہیں نیوزی لینڈ کے خلاف خراب کارکردگی دکھانے کے لیے 3 لاکھ روپے کی رقم کی آفر کی تھی، جبکہ راشد لطیف کی جانب سے وسیم اکرم، انضمام الحق، اعجاز احمد اور سلیم ملک پر بھی میچ فکسنگ کے الزامات لگائے گئے تھے۔ ناظرین، 2000 کا سال ایسا تھا جس نے کرکٹ کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ ایک سے ایک سکینڈل سامنے آ رہا تھا میچ فکسنگ کا اور کمیشن کی رپورٹس بھی سامنے آ رہی تھیں۔ ایک جانب پاکستان میں ملک محمد قیوم کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی، جبکہ انڈیا میں سی بی آئی سینٹرل بورڈ آف انویسٹیگیشن کی رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا، جبکہ جنوبی افریقہ میں کنگ کمیشن کے سامنے ہنسی کرونیا کے اعتراف جرم نے اس کھیل کی شفافیت پر سے اعتبار ختم کر دیا تھا۔ ناظرین، پاکستان میں بھی کافی سارے کرکٹرز ایسے ہیں جنہیں میچ فکسنگ یا سپاٹ فکسنگ کی وجہ سے یا سزا مل چکی ہے یا ان کے اوپر جرمانہ عائد ہو چکا ہے یا انہیں جیل کی سزا یا ان کے اوپر بین لگ چکا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو حال ہی میں عمر اکمل کے حوالے سے۔ عمر اکمل کا شمار موجودہ دور کے ٹیلنٹڈ کھلاڑیوں میں ہوتا ہے، لیکن ان کے فٹنس مسائل اور ڈسپلنری مسائل کی وجہ سے انہوں نے اپنا کیریئر خود ہی خراب کر دیا ہے۔ ان کے علاوہ عمر اکمل کے بھائی کامران اکمل اور عدنان اکمل بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں۔ دوسرا جو نام ہے وہ سلیم ملک کا ہے۔ سلیم ملک پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کیپٹن رہ چکے ہیں۔ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے 1994-95 میں دورہ زمبابوے اور دورہ جنوبی افریقہ کے دوران میچ فکسنگ کی تھی، جبکہ کچھ عرصہ بعد جو آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی تھے شین وارن، ان کی جانب سے بھی سلیم ملک پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے جب وہ دورہ کراچی پر تھے تو اس وقت انہیں میچ فکسنگ کی آفر کی تھی اور اس کے بعد سلیم ملک کے خلاف ایک انکوائری کمیٹی بھی قائم کی گئی تھی، لیکن اس انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق یہ کلیئر پائے گئے تھے، لیکن بعد میں مزید کرکٹرز کی جانب سے جب الزامات کا سلسلہ جاری
ہی رہا تو تقریباً 98-99 میں کمیشن قائم کیا گیا تھا ملک محمد قیوم کمیشن، جس کی فائنڈنگ سامنے آئی تھی، جس کے نتیجے میں سلیم ملک پر 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا تھا، جبکہ ان پر تا حیات پابندی کرکٹ کھیلنے پر لگا دی گئی تھی۔ 2008 میں انہوں نے ایک پاکستانی لوکل عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ لیا تھا، جبکہ 2012 میں پی سی بی نے دوبارہ سے سلیم ملک پر لندن کے اندر کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات کا الزام لگایا تھا، اور پی سی بی نے سلیم ملک سے پوچھا تھا کہ پی سی بی کو سلیم ملک یہ بتائیں کہ انہوں نے کس سلسلے میں ان لوگوں سے لندن میں ملاقات کی ہے۔ پی سی بی کو یہ انفارمیشن آئی سی سی کی جانب سے دی گئی تھی۔ جب پی سی بی سے سلیم ملک نے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں بھی محمد عامر اور سلمان بٹ کی طرح دوبارہ کرکٹ کھیلنے کی یا اس میں شریک ہونے کی اجازت دی جائے، تو پی سی بی کا کہنا تھا کہ سلیم ملک پہلے 2012 میں جو انگلینڈ میں ان کی میٹنگ ہوئی تھی کچھ لوگوں کے ساتھ، اس حوالے سے جواب دیں کہ وہ میٹنگ کیوں کی گئی تھی اور کیا وجہ تھی، اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کے بعد جو ناظرین تیسرا نام سامنے آتا ہے وہ عطاء الرحمان صاحب ہے۔ عطاء الرحمان نے اپنی فاسٹ بالنگ سے سب کو متاثر کیا تھا، اور اس وقت پاکستان کی ٹیم میں جگہ بنائی تھی جب وسیم اکرم اور وقار یونس کا طوطی بولتا تھا۔ البتہ میچ فکسنگ نے ان کا کیریئر بھی جلد ختم کر دیا۔ عطاء الرحمان پر بک میکرز کے ساتھ تعلقات اور ان کے ساتھ مل کر ساز باز کرنے کا الزام تھا۔ اس الزام میں ان پر کرکٹ کھیلنے پر تا حیات پابندی لگائی گئی تھی، لیکن 2006 میں ان پر سے یہ پابندی اٹھا لی گئی تھی۔ اگلا جو نام ہے وہ سلمان بٹ ہے۔ سلمان بٹ اس وقت پاکستان ٹیم کے کپتان کے عہدے پر فائز تھے، اور ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں سے 9 بال کروائی ہیں اور کیچ ڈراپ کروائے ہیں، اور مظہر مجید سے رشوت لینے کا ان پر الزام تھا۔ یہ الزام ثابت ہونے کے بعد ان پر پابندی لگا دی گئی اور ان کو جیل کی سزا بھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ساتھ ہی ایک اور کھلاڑی تھے وہ محمد آصف تھے۔ محمد آصف ایک بہترین بالر تھے، اور اس وقت ان کا شمار آسٹریلیا کے جو بہترین بالر تھے میگران کے ساتھ کیا جاتا تھا، اور یہ اپنی لائن اور لینتھ کی وجہ سے ہمیشہ جو اچھے دنیا کے بیسٹ مین تھے ان کو مشکل کا شکار کیے رکھتے تھے، لیکن میچ فکسنگ کے الزامات کی وجہ سے ان کا کیریئر بھی اس وقت ختم ہو گیا، اور ان پر 5 سال کی پابندی لگا دی گئی، اور ساتھ ہی ان کو بھی جیل کی سزا ہوئی۔ ان کے ساتھ جو تیسرے کھلاڑی تھے وہ محمد عامر تھے۔ محمد عامر نے 2010 میں دورہ انگلینڈ کے درمیان 9 بالز کروائی تھیں، جس کے بعد ان کو بھی سزا ہوئی تھی، اور لیکن پی سی بی نے ان کے حوالے سے ان کو معاف کر دیا اور انہیں دوبارہ کرکٹ کھیلنے کا موقع فراہم کیا، اور 2016 کے اندر یہ دوبارہ شامل ہو گئے، اور اس کے بعد اب انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اگلا جو نام ہے وہ دانش کنیریا کا ہے۔ دانش کنیریا پاکستان ٹیم کا لازمی حصہ تھے، اسپیشلی ٹیسٹ ٹیم میں انہیں شامل ضرور کیا جاتا تھا۔ دانش کنیریا ایسے کرکٹر تھے جنہوں نے بغیر سفارش کے پاکستان ٹیم میں اپنی جگہ بنائی تھی۔ دانش کنیریا 9 سال تک اس الزام کی تردید کرتے رہے۔ دانش کنیریا پر الزام یہ تھا کہ 2009 میں انگلینڈ کے اندر کاؤنٹی کھیلتے کے وقت انہوں نے میچ فکسنگ کی تھی، اور اس وقت اپنے ٹیم کے ساتھی مارون میٹ کو بھی اس میچ فکسنگ میں ملوث کیا تھا، اور انگلینڈ بورڈ نے ان پر کرکٹ کھیلنے پر تا حیات پابندی لگا دی تھی، جبکہ اسے کرکٹ کے لیے گریو ڈینجر دانش کنیریا کو قرار دیا گیا تھا۔ لیکن 2018 میں دانش کنیریا نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ میچ فکسنگ میں ملوث رہے ہیں، اور اس پر قوم سے معافی بھی مانگی تھی۔ اور اگلی جو ہم بات کریں گے وہ محمد عرفان کی بات کریں گے۔ محمد عرفان پاکستان کرکٹ ٹیم کے سب سے لمبے بالر ہیں، اور انہیں بھی سسپینڈ کر دیا گیا تھا کیونکہ انہیں آفر کی گئی تھی بکیز کی جانب سے میچ فکسنگ اور سپاٹ فکسنگ کی، لیکن انہوں نے پی سی بی کو نہیں بتایا تھا، اور یہ جو پی سی بی کا ضابطہ اخلاق ہے اس کی یہ خلاف ورزی ہوتی ہے اگر کسی بھی کھلاڑی کو کسی بھی بکی کی جانب سے میچ فکسنگ یا سپاٹ فکسنگ کی آفر کی جائے اور وہ پی سی بی یا اپنے بورڈ کو نہ بتائے، تو اس وجہ سے محمد عرفان کو 1 سال کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ اگلا اگر ہم نام لیں تو وہ شرجیل کا نام لیں گے اور حال لطیف کا نام لیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن میں بکیز نے پیسہ لگانے کا فیصلہ کیا اور شکار بنے اس میں شرجیل خان اور حال لطیف۔ اسلام آباد یونائٹڈ کے دونوں کھلاڑیوں کو پی ایس ایل کے دوسرے ایڈیشن سے پہلے ہی پاکستان واپس بھیج دیا گیا تھا، اور ان پر پی سی بی کے کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت مقدمہ چلایا گیا تھا، جس کے تحت دونوں کھلاڑیوں پر 5-5 سال کی پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں محمد نواز کی، محمد نواز پر بھی یہ الزام تھا کہ جب انہیں بکیز کی جانب سے میچ فکسنگ اور سپاٹ فکسنگ کی آفر کی گئی تھی تو انہوں نے پی سی بی کو انفارم نہیں کیا تھا، اس وجہ سے پی سی بی نے انہیں 2 ماہ کے لیے سسپینڈ بھی کیا تھا اور ان پر جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ ناظرین، پاکستان میں میچ فکسنگ کے حوالے سے جو الزامات رہے ہیں تو اس حوالے سے 98-99 میں کمیشن قائم کیا گیا تھا، ملک محمد قیوم کمیشن۔ اس کمیشن نے 2000 میں اپنی رپورٹ جمع کروائی تھی اور اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے کچھ کھلاڑیوں کو سزائیں دی گئی تھی۔ سب سے پہلے سلیم ملک صاحب پر لائف ٹائم بین کرکٹ کھیلنے پر لگایا گیا تھا اور انہیں جرمانہ بھی کیا گیا تھا 10 لاکھ روپیہ۔ وسیم اکرم صاحب کے اوپر 3 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا تھا۔
انضمام الحق کے اوپر 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا تھا۔ وقار یونس جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ہیڈ کوچ بھی رہ چکے ہیں، ان کے اوپر بھی 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ عطاء الرحمان صاحب کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا تھا۔ اکرم رضا ایک پاکستانی کرکٹر تھے، ان کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا تھا۔ سعید انور کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ کرکٹ کی ہسٹری ہے میچ فکسنگ کی، اور پاکستانی کھلاڑیوں کی میں نے ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے جو میچ فکسنگ میں یا اسپاٹ فکسنگ میں الزام جن پر لگا تھا، جس کے بعد ان کو سزائیں بھی ہوئیں، کیونکہ الزام تو بہت سارے کھلاڑیوں کو پر لگا ہے لیکن سزائیں کچھ ہی کھلاڑیوں کو ہوئیں، اور یہ وہ کھلاڑی تھے جنہیں پاکستان کرکٹ میں میچ فکسنگ کے بعد سزائیں بھی ہوئی تھیں۔